اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ اس آیت پر گفتگو جاری ہے۔ اس میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، کچھ لوگ ایسے جو يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خیر کی طرف بلائیں، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کا حکم دیں اور منکر سے روکیں، منکر سے منع کریں۔ امر بالمعروف جیسے عرض کیا کہ ایک معروف اصطلاح ہے مسلمانوں کے درمیان، اور معروف کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو جانی پہچانی ہیں، جن کو تمام لوگ پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اور حکم دینے کا معاملہ جب ہوگا تو انہی کے حوالے سے ہوگا۔ اور اس کے لیے مثال سامنے رکھی گئی کہ جیسے نماز ہے، نماز کا قائم کرنا یہ سب کے درمیان متفق علیہ ہے، لیکن نماز کے ادا کرنے کے طریقے میں معمولی یعنی جزیات کے اعتبار سے معمولی سے اختلاف بھی موجود ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے اس میں یعنی اس کے پیچھے احادیث موجود ہیں، یعنی لوگوں نے اس کی بنیاد پر استنباط کیا ہوا ہے، تو وہ چیزیں اس درجے میں نہیں رہیں گی کہ ان کا حکم دیا جائے۔ تعلیم ہو سکتی ہے، اس کی بات ہر ایک اعتبار سے اس کی تعلیم کا معاملہ ہر مکتب فکریہ، ہر مدرسے اور ہر تعلیم گاہ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، لیکن جو امر کا معاملہ ہے، حکم کا معاملہ ہے، وہ ان چیزوں کا ہے جنہیں لوگ پہچانتے ہیں، یعنی جو ان پر اتفاق ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ معروف کی بات سامنے رہنی چاہیے۔ ایسی منکر کی بات بھی ہے کہ جنہیں سب لوگ پہچانتے ہیں کہ یہ برائیاں ہیں، یعنی چوری ہے، سب جانتے ہیں کہ چوری غلط ہے، جرم ہے، اور اس جرم کو ختم ہونا چاہیے، اس کے سزا بھی ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے اور دیگر جرائم کی بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کس درجے میں آتی ہیں؟ یہ ہمارے معروف اور منکر کے دائرے میں آتی ہیں۔ اب اللہ رب العالمین ہم سے یہ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ بھی لی گئی، مفسرین نے یہ بھی لیا کہ اس سے مراد خلافت کا وجوب ہے، یعنی خلافت کا نظام قائم کیا جائے، یعنی اسلامی ریاست کا قائم ہونا، اسلامی حکومت کا قائم ہونا، اور اسی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ اس لیے کہ اس آیت میں تین چیزوں کو ایک ساتھ جمع کیا، یدعون الی الخیر، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں اسے کہتے ہیں یدعون الی الخیر، اسے بھی لوگ امر بالمعروف سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ اس کی گویا کہ یہ ابتدائی شکل کہی جا سکتی ہے کہ ہم لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں، اچھے کام کرنے کی کا حکم دینے کی بات کیا ہے، یعنی حکم تو بغیر قوت نافذہ کے دیا ہی نہیں جا سکتا، یعنی صرف تلقین کی جا سکتی ہے، تبلیغ کی جا سکتی ہے۔ اپنے گھر میں بھی بعض اوقات انسان اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ اپنا حکم منوا سکے، یعنی حکم منوانے کا جو معاملہ اصلاً ہے وہ بہرحال قوت نافذہ کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ ریاست کے پاس ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ اسلامی ریاست کا قائم کرنا کہ جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو قانون کے ذریعے سے، ریاست کی قوت کے ذریعے سے انجام دیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اس کام کو انجام دیا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ گویا کہ یہ کہ مسلمانوں کو اس خلافت کا نظام قائم کرنا، اسلامی ریاست کا قائم کرنا، یہ ان کی ذمہ داری قرار پاتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات کی گئی، تو اس لیے یدعون الی الخیر کو الگ بیان کیا گیا، یدعون الی الخیر الگ ہو گیا، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر یہ دونوں چیزیں الگ ہو گئیں۔ تو اس حوالے سے یہ تینوں کام ہیں جو اسلامی ریاست کے ذمے آتے ہیں کہ وہ یدعون الی الخیر کا کام بھی کرے گی، امر بالمعروف بھی، اور نہی عن المنکر بھی۔ اچھا، اس کام کا معیاری درجہ حاصل ہونا، چلیے اس کو اگر اس طرح بھی دیکھ لیا جائے، کچھ دیر سوچ لیا جائے کہ صرف تلقین و تبلیغ سے کام کیا جائے تو یہ معیاری درجہ تو نہیں ہے، یعنی اس پر آپ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ لوگ اس پر جو ہے ان چیزوں کو مان لیں، پوری طرح سے معروف پر عمل پیرا ہو جائے معاشرہ، اور منکر سے معاشرہ جو ہے وہ رک جائے۔ اس کے لیے یقیناً وہ قوت نافذہ درکار ہے، اور وہ اس کے لیے کام کرنا، یعنی اس نظام کو قائم کرنا، اس اسلامی ریاست کا قیام جو ہے وہ ممکن بنانا، یہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری بنے گی، یعنی پورا معاشرہ مل کر یہ کام کرے گا۔ یقیناً پھر ایک حکومت بنتی ہے، ریاست بنتی ہے، تو کچھ افراد اس معاملے میں ذمہ دار قرار پائیں گے۔ تو اس طرح سے امت کا کام کیا ہو گیا، یعنی معاشرے کا کام کیا ہو، قوم کا کام کیا ہو گیا کہ اس کو قائم کرنا اور قائم رکھنے کی کوشش کرنا، یعنی اس کا قوت، اس کا حمایت یا اس کا دباؤ جو ہے وہ اس معاملے میں موجود رہے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ سارے کے سارے اس فلاح میں شریک ہو جائیں گے جس کا اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر، اس کی بات بیان کر رہے ہیں، اولئک هم المفلحون۔ صرف وہی نہیں جو نافذ کر رہے ہیں بلکہ جو اس کا سبب بنے، ذریعہ بنے۔ آج کے دور میں تو اور زیادہ واضح بات ہے، یعنی آج حکومتوں کے قیام میں افراد کا، عوام کا حصہ ہے،
یعنی پہلے بھی تھا، اس کا طریقہ دوسرا تھا. اسلام نے تو نظامی اس اعتبار سے رکھا ہے کہ لوگوں کی مرضی کے مطابق یہ نظام یعنی حکومت قائم کی جاتی ہے، اور جس طرح قبائلی نظام تھا اس اعتبار سے پھر مشاورت کی سسٹم تھا. تو بہرحال اس میں یہ بات ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ مسلمانوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام انجام دیں. تو یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ابتدائی درجے میں تو ہر جگہ پر ہی کام ہوگا، اور اس کا جو اصل یعنی آئیڈیل سچویشن جسے ہم کہیں، یعنی اس کا جو مطلوب معیار جو ہوگا وہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب اسلامی ریاست موجود ہو. تو اس اعتبار سے اس ریاست کو قائم کرنا بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. تو اس اعتبار سے قانون کا نفاذ ہوگا تو اس کے نتیجے میں پھر شریعت پر عمل درآمد ہوگا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دیا جا سکے گا. تو سب کے مل کر کرنے کا کام ہے، اس مقام پر بیان کیا. آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہو گئے. یعنی اب یہ اس کے برعکس بات بتائی جا رہی ہے. یعنی کیا معاملہ ہے؟ یہ کام کب نہیں ہوگا، یہ کام کب ختم ہو جائے گا؟ جب امت جو ہے فرقوں میں بٹ جائے گی، جب امت اختلافات میں مبتلا ہو جائے گی. اور کن اختلافات میں کس بنیاد پر ہو جائے گی؟ کہ اسے علم اور ہدایات اس کے پاس موجود ہوں گی، یعنی اللہ کی کتاب موجود ہوگی، نبی کی سنت موجود ہوگی، اس کے باوجود اختلاف پیدا ہو جائے گا. تو یہ کام پچھلی امتوں کے حوالے سے بھی سامنے آتا ہے، یعنی پہلے کی امتیں جو ہیں ان کا معاملہ بھی اس طرح تھا. تو اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، یعنی ان امتوں کی طرح جنہوں نے اللہ کے پیغمبر سے دین حق کی صاف اور سیدھی تعلیمات پائیں، مگر کچھ مدت گزر جانے کے بعد انہوں نے ان تعلیمات کو فراموش کر دیا، ان کو چھوڑ دیا، اپنی طرف سے چیزیں اختیار کر لی، غیر متعلق ضمنی فروعی مسائل کی بنیاد پر الگ الگ جتھے بنا لیے اور ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے، فضول اور لا یعنی باتوں پر جھگڑے کرنے لگے، اور اصل جو کتاب تھی، جو اصول تھے، ان کو چھوڑ دیا گیا. ایسی حالت کچھ آج ہماری بھی ہمیں نظر آتی ہے. تو اس حوالے سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ایسا کام تم نہ کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. جو لوگ یہ کام کریں گے ان کے لیے عذاب عظیم ہے. پھر فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. جنہوں نے یہ روش اختیار کی، یعنی پچھلے والے بھی، اور اگر اب تم کرو گے تو تمہارا بھی یہ معاملہ ہو جائے گا. جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، اچھا تو اب اس کفرانی نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو. یعنی نعمت ہدایت پانے کے بعد، کتاب کو، اللہ کے دین کو پا لینے کے بعد پھر تم جو ہے اختلاف، افتراق، انتشار میں پڑ گئے، نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ پھر تباہی کی صورت میں. تو اللہ کے پاس بھی عذاب یہ بتا دیا گیا. تو جیسے پچھلی قوموں نے اس راستے پر چل کر گویا کہیے کہ اپنے آپ کو برباد کیا دنیا آخرت دونوں کے حوالے سے، اگر اب بھی ایسا ہوگا تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں سرخ روئی کس بنیاد پر ہوگی؟ جب اتفاق و اتحاد کے ساتھ یہ کام جو بتایا گیا پیچھے یہ انجام دیں گے. اور منہ کالا کس بنیاد پر ہو جائے گا؟ روسیاہی کس بنیاد پر آئے گی؟ اس بنیاد پر روسیاہی ہو جائے گی کہ اس کو چھوڑ کر پچھلی قوموں کے طرز پر جو ہے انہی فروعی معاملات کے اندر جا کر جتھے بندیاں کر کے ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوئے اور اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، اس کی ذمہ داری قیام و بقا کی جو تھی اس کو نظر انداز کر دیا. تو اس کا یہ نتیجہ جو بیان کیا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. رہے وہ لوگ، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے. یعنی اس کام کا نتیجہ کیا ہے؟ جنت، اللہ کی رحمت وہ انہیں ملے گی. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق. یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں. واللہ یرید ظلما للعالمین. کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. اللہ کو یہ چاہت نہیں ہے کہ سزا دے. یعنی جو طاقتور ہوتا ہے، بالا دست ہوتا ہے، وہ کہیں شاید انہیں شوق ہو گیا ہے، تو اللہ کو ایسا کوئی شوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو انسانوں پر انتہا درجے کا مہربان ہے. وہ انہیں گویا کہیے کہ واپس بلانا چاہتا، غلط راستے پہ چلے جائے تب بھی بلانا چاہتا، مغفرت کا معاملہ ان کے ساتھ کرنا چاہتا. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ لوگوں پر ظلم کیا جائے، اسی لیے انہیں یہ سیدھا راستہ بتایا جا رہا ہے تاکہ وہ حقیقت کا علم حاصل کر کے اور سیدھے راستے پہ چلیں تاکہ کامیاب ہو جائیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
والارض وإلی اللہ ترجع الامور، زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، اور پھر بتایا تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اللہ رب العالمین واضح طور پر اس مقام پر ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ اب تمہارا مقام کیا ہے، یعنی اس امت کے حوالے سے۔ پیچھے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر چکے ہیں، اس میں یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، کہ اب ہم نے تمہیں اسی طرح امت وسط بنایا ہے۔ یعنی امت وسط کا جو مفہوم تھا وہ آپ کے سامنے بیان ہوا، یعنی اس میں بھی خیر کا، بھلائی کا، فلاح کا مفہوم موجود ہے، یعنی بہترین کا مفہوم اس کے اندر ہے۔ وسط کی بات کہ افراد و تفرید سے بچی ہوئی، ٹھیک عدل پر قائم۔ اب یہاں واضح طور پر خیر امت کا لقب اللہ رب العالمین نے دیا، یہ ٹائٹل ہمیں دے دیا۔ اب اس اعتبار سے یہ جو بتایا گیا کہ یہ جو خیر امت تمہیں قرار دیا جا رہا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی یہ جو منصب تمہیں دیا گیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد اس کی یہ ہے کہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تم لوگوں کے درمیان تمہیں اٹھائے گئے ہو اور لوگوں کی ضرورت پوری کرو گے۔ کون سی ضرورت پوری کرو گے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم انہیں معروف کا حکم دو گے اور منکر سے منع کرو گے۔ یہ وہی بات جو پیچھے والی آیات میں ہمارے سامنے آ گئی ہے، یعنی بنیادی طور پر یہ نظام قائم کر کے لوگوں کے سامنے معروف کا حکم دینا، منکر سے منع کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری قرار پائے گی۔ دیکھیے یہ بات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے، پیچھے ہم اس بات کو بھی پڑھ چکے ہیں کہ اسلام سب کو مسلمان بنانے کی تاکید اس اعتبار سے نہیں کرتا زبردستی بنا لیا جائے، یعنی ہمارے سامنے جو دین اللہ کا ہے اور یہ اللہ رب العالمین نے جو ہدایات دی ہیں وہ یہ نہیں کہ ہر حال میں سارے انسانوں کو مسلمان بنایا جائے۔ کوشش کی جائے، دعوت سب کو دی جائے، مرضی ہے ان کی، چاہے آئیں چاہے نہ آئیں، لیکن اس دنیا میں جو نظام غالب کرنا ہے وہ اللہ کا دین کا نظام، اللہ کے دین کو غالب کرنا، اس نظام کو غالب کرنا ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جب معاشرے میں، دنیا میں یہ اسلام کا معروف کا نظام اور منکر سے روکنے کا یہ نظام جسے ہم شریعت کا نظام کہیں، اسلامی نظام کہیں، اللہ کا دین کہیں، یہ قائم ہوتا ہے، یا حکومت الہیہ کہیں، یہ قائم ہوتی ہے تو ساری دنیا کے لیے یہ امن اور ساری دنیا کے لیے عافیت اور ساری دنیا کے لیے گویا کہیے کہ اب ان کے حقوق کی ضمانت، یہ سب چیزیں اس کے ذریعے سے ملتی ہیں، چاہے اسلام قبول کریں چاہے اسلام قبول نہ کریں۔ اس کا معاملہ تو آخرت میں ان کے ساتھ نہیں ہوگا، اسلام قبول نہ کرنے کا جو نتیجہ نکلے گا، لیکن دنیا میں ان کے لیے حقوق بھی ہوں گے، امن بھی ہوگا اور انہیں پوری آزادی دی جائے گی جس راستے پہ وہ چلنا چاہتے ہیں۔ صرف کیا ہوگا کہ وہ نظام نہیں چلانے دیا جائے گا اجتماعی طور پر جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آئے۔ تو یہاں پر گویا کہیے کہ اس اعتبار سے بات کی گئی۔ دوسری بات اس مقام پر یہ بھی سامنے رہنی چاہیے، چونکہ خیر امت کہا گیا اور اس سے پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی کہا، بنی اسرائیل کے بارے میں بھی یہ بات کہی کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام عالمین پر فضیلت دی تھی یا دی ہے، کہتے ہیں بعض لوگ اس کو اس طرح بھی بیان کر دیتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر بات کیا ہے، یہ مضمون پورا وہاں بھی اسی حوالے سے ہے، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، یعنی اللہ کا دین، اس کی بنیاد پر فضیلت ہے۔ یہ دین جب جس کے پاس ہوگا وہی دنیا کے اندر اس گروہ کی حیثیت سے کھڑا ہوگا کہ جو دنیا میں امام کی حیثیت اختیار کرے گا۔ یہ الگ بات کہ اپنا کام نہ کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کا وہ نتیجہ بھی نہیں نکلے گا، اسے وہ خیر اور بھلائی بھی نہیں ملے گی، لیکن جب بھی وہ یہ کام کرے تو خیر اور بھلائی اسی کے حصے میں آئے گی۔ تو اس اعتبار سے یہ بات کل ان کے حوالے تھی، کل دین ان کے وہ نظام ان کے پاس تھا، اللہ نے شریعت ان کے حوالے کی تھی، انہیں دنیا کے اندر یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ بحیثیت ایک امت کے وہ اللہ کا دین قائم کریں، لوگوں کو اس طرف بلائیں۔ جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے اس امت کے سپرد یہ کیا، بنی اسماعیل کے میں جو امت قائم کی گئی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اب اس کی یہ ذمہ داری ہے۔ تو اس حوالے سے اب خیر امت کی بات اس کے لیے ہے، لیکن اسی وقت ہے جب یہ اپنا کام انجام دے، اور جب انجام نہیں دے گی تو پھر اسی ذلت و نکبت کا شکار ہو جائے گی جیسے ہے، اور کام انجام دے تو اللہ اس سے باہر نکال کر اسی طرح پھر عزت و سرفرازی عطا فرما دے گا جیسے پہلے عطا فرمائی۔ آگے فرمایا کہ تم یہ معروف کا حکم دیتے ہو، منکر سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا۔
منہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر اکثرهم الفاسقون، ان کی اکثریت جو ہے وہ نافرمان ہے، بیشتر افراد جو ہے فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ یہ بات کل بھی سامنے تھی، بات تھی اس میں کہ بحیثیت مجموعی اگر ہم یہ دیکھیں، اگر یہ صحیح ہوتے سارے کے سارے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس منصب سے نہ ہٹائے جاتے، یہ معاملہ ہی نہ ہوتا۔ تو اللہ نے جہاں کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی اچھے بھی ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہا نا کہ ایماندار تھے کچھ لوگ، ڈھیر مال دے تو واپس کر دیں گے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں ایک دینار کے معاملے میں بھروسہ کرو تو نہیں دیں گے، تو اکثریت کا معاملہ ہے۔ تو اکثریت بات یہاں آ گئی واکثرهم الفاسقون لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون، یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں، اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں یہ بات کس کے سامنے بات ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام کے زمانے میں بات ہو رہی ہے نا، ان کے سامنے بات ہو رہی ہے۔ یعنی جب ہم ان جیسے ایمان کا مظاہرہ کریں گے، ہم وہ کام اس طرح کریں گے تو اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ جیسے اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں صاحب صورتحال تبدیل ہے، ایسی نظر نہیں آتی جیسے بیان ہو رہی ہے، تو اسی لیے تبدیل ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں وہ یعنی اس ایمان کا مظاہرہ کرنے سے قاصر ہیں، ہم اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا نہیں کر رہے جو کہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات ہے، تو جب ہم ایسا ہوگا یعنی اپنے ایمان پر قائم ہوں گے اور اس کے تقاضے پورے کریں گے تو یقیناً پھر ایسا ہی بات ہے، یہ کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں ہمیں، اور بتا رہے ہیں کہ یہ لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہیں سے ان کو مدد نہ مل سکے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس فباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے یہ جہاں بھی پائے گئے، ان کا معاملہ کیا ہے؟ یہودیوں کی بات، بنی اسرائیل کی بات، خصوصیت سے اس میں یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی، کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے، یعنی وقتی طور پر کوئی ایسی صورتحال کہ جس میں انہیں کچھ پنپنے کا موقع مل گیا، لیکن دوسروں کے سہارے، اپنے سہارے نہیں، دوسروں کے سہارے نے کوئی پنپنے کا موقع مل گیا تو مل گیا، یعنی وقتی بات ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی و مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ اب اس مضمون کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاں بھی گئے ان پر ذلت کی مار پڑی، یعنی یہ کیفیت ان کی ہے، اور جہاں بھی پناہ ملی انسانوں کے حوالے سے یا اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی۔ اللہ کے ذمے کی بات کیا، انسانوں کے ذمے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، یعنی جیسے آج صورتحال کیا ہے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ آج بھی جو یہودی ریاست ہے وہ کس کے بلبوتے پر قائم ہے؟ دوسروں کے بلبوتے پر قائم ہے، یعنی اپنے بلبوتے پہ تو قائم نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید کیا ہے؟ یہ جو اللہ کے ذمے کی بات ہے تو وہ اس کے اندر بھی آ جائے گی، یعنی اللہ کے ذمے، یعنی اللہ کے نظام کے تحت کبھی ایسا موقع بن گیا جیسا موقع آج ہے۔ کیا موقع ہے؟ جب مسلمان اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے، جب مسلمان اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو بعض اوقات صورتحال کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ذریعے سے جو اللہ کے نزدیک راندہ درگاہ ہیں، ایسے لوگ جو کہیے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ یہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یعنی ان کے انتہائی ان کا جو ہے کہیے مذمت جو ہے وہ قرآن میں کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ذریعے مسلمانوں کو سزا دلوا رہا ہے، یعنی اللہ کے اس قانون کے تحت یہ معاملہ سامنے آ گیا۔ یعنی آج جو انہیں کچھ یہ حاصل ہو گیا ہے مقام، کیفیت جو ان کے پاس آج اس اعتبار سے طاقت کی نظر آتی ہے، وہ کس بنیاد پر ہے؟ مسلمانوں کا اپنے اصل کام سے پیچھے ہٹ جانا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کام لے رہا ہے، یعنی یہ اس نظام کے تحت، ورنہ کیا ہوگا؟ جب اس کام ٹھیک ہو جائے تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا۔ اچھا اس کے علاوہ بھی چلو مسلمان جیسے بھی رہیں، چلو پھر یہ ترقی کریں گے، ایسا نہیں ہے، پھر بھی بات یہ ہوگی جب سزا دینے کا وقت آئے گا اللہ جب سزا دے گا انہیں۔ تو ایسا رہا، یعنی صدیاں ہیں مسلمانوں کے حوالے سے، تو اب جو ہماری گویا کہیے کہ زوال کا معاملہ ہے یہ بھی صدیوں پر محیط ہے، حالانکہ مسلمانوں کا عروج بھی اس سے کہیں زیادہ ہے، اس سے کہیں زیادہ عروج کا زمانہ ہے،
لیکن چند صدیوں سے ہمارے زوال کا زمانہ ہے، خلافت کا جب سے سقوط ہوا اور اس سے پہلے سے یعنی جو گویا کہ یہ غلامی کی صورت کسی نہ کسی صورت میں نظر آتی ہے. تو یہ حالات جو ہیں، ان حالات کے اندر بھی یہ ہمیشہ ترقی پر نہ رہے. جنگ عظیم اول ہے، جنگ عظیم دوم ہے، یہ سارے حالات ہیں، یہ سب چیزیں کہاں ہیں؟ انہی لوگوں کے حوالے سے تمام معاملات ہیں. تو بنیادی طور پر یہ ذلت کا معاملہ جو ہے تو ان کے ساتھ ہمیشہ سے رہا ہے. وقتی طور پر یہ چیزیں بنتی ہیں، کچھ مل جاتا ہے، لیکن اللہ کے احکامات سے انحراف کا جو نتیجہ انہیں بھگتنا پڑا اور پڑ رہا ہے، اور آئندہ بھی ایسا رہے گا. اللہ نے اس کی بات بیان کر دی ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے، پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا انجام ہے. اب تو صرف ایک ہی راستہ ہے، مسلمان ہو جائیں، معاملہ ختم ہو جائے گا، اسلام کی طرف، اللہ کے دین کی طرف آ جائیں. پھر آگے فرمایا اللہ نے لیسوا سواء. اللہ تعالیٰ کی یہ بات ہمارے سامنے کئی مرتبہ سامنے آ رہی ہے اور آگے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں کوئی خیر کی بات ہوتی ہے اسے بھی بیان کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ سب کو ایک ہی لکڑی سے آنکھ دیا جائے. تو کیا فرمایا؟ لیسوا سواء، سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین. اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. یہ صالح لوگ ہیں. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. اور یہ صالح لوگ ہیں، جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی. اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، یعنی جو متقین ہیں وہ اللہ کی نظر سے کہیں اوجھل نہیں ہے، اللہ ان کے بارے میں جانتا ہے چاہے وہ کہیں بھی ہوں. تو یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کس حوالے سے ہو رہی ہے بات؟ یہ بات آج کی نہیں ہے. یہ پھر وہی بات کم نازل ہو رہی ہے آیات؟ اس زمانے میں نازل ہو رہی ہے نا، اس زمانے کی بات ہے. آج کوئی ایسا ہے بھائی کہیں نظر آتا ہے کوئی ایسا یہودی اس بارے میں کہا جائے یا عیسائی اس کے بارے میں یہ بات کہی جائے کہ ہاں وہ جو ہے راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں؟ کون سی آیات پڑھتے ہیں؟ کیا ہے ان کے پاس آج؟ توریت کو تو ضائع کر دیا، توریت ہی کی آیات تھی نا. تو یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بالآخر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. یعنی بالآخر یعنی پہلے بھی ٹھیک لوگ تھے، پہلے بھی صالح تھے، یا اپنے یعنی اہل کتاب رہتے ہوئے، بنی اسرائیل رہتے ہوئے، یا گویا یوں کہیے کہ جب یہودی کہلائے جا رہے تھے وہ رہتے ہوئے بھی یہ صحیح مسلم تھے، یعنی مسلمان تھے اور ان ہدایات پر عمل کر رہے تھے جو بھی ان کے پاس موجود تھی. تو اس اعتبار سے اللہ نے ان کی تعریف بیان کی، ان کی تعریف کی اور بتایا کہ ہاں یہ لوگ اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے منع کرتے ہیں، اور خیر نیکی کے کاموں میں یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تیزگامی بھلائی کے کاموں میں آگے جو ہے سرگرم رہتے ہیں. تو ان کا نتیجہ اللہ کی طرف سے کیا ہوا تو کیا ملا؟ ایک تو یہ کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ ان کے لیے اللہ نے یہ صالحین کی بات کی اور ساتھ ساتھ اسلام کی توفیق ان کو دے دی، اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے اور کامیاب ہو گئے.